دوستوں، شبر جل شانہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، صبح شام دن ہر پل ہر سانس صحیح کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. ایک پل میں دے دے، کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ دور نعمتوں کا دور ہے، اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. یہ دور نعمتوں کا دور ہے. پہلے روشنی کے حصول کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا تھا؟ شراب جلانا پڑتا تھا، بتی ڈالنی پڑتی تھی، اور ڈالنا پڑتا تھا. پانی کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا تھا؟ جانور بچہ ہو یا چھوٹا ہو، بڑا ہو، آقا ہو یا غلام ہو، سب گھوڑے کی سواری کرتے تھے، اونٹ کی سواری کرتے تھے، گدھے کی سواری کرتے تھے. سبھی پہ دھول پڑتی تھی، یعنی یہ کہ بادشاہ پہ پھول پڑتے تھے اور غلام پہ دھول پڑتی تھی. اور وہ کر جو مہینے میں ہوتا تھا سبھی مہینوں میں کرتے تھے. سواری ایک، اس کی چال ایک، اس کی منزلیں ایک. نعمتوں کا دور ہے. اللہ جل شانہ نے نعمتیں دی ہیں. یہ دور ہی نعمتوں کا دور ہے، نماز کا دور ہے. ایک بجلی کے حصول کے لیے ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں بٹن نیچے پہ بجلی آ گئی. اور ایک شہر کو بجلی دینے کے لیے ایک سیکنڈ میں ایک شہر کو بجلی دے دیتے ہیں. ایک بٹن نیچے کیا بجلی آ گئی. پانی کا حصول آسان، گرم پانی کا حصول، ٹھنڈے پانی کا حصول آسان، بالکل آسان. اور نعمتوں کا دور ہے. اس دور میں اللہ جل شانہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، گمان نہیں کر سکتے، خیال نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. اتنی نعمتیں سوچ نہیں سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی نعمتیں ہیں. ہر پل پہ، ہر سانس پہ، ہر قدم پہ اللہ جل شانہ کی نعمتیں، ہر لمحہ اللہ پاک کی نعمتیں. بڑی بڑی چیز ہر وقت میسر ہے، ہر لمحہ میسر. آپ کو پہاڑی علاقوں میں جائیں، اب بھی گدوں میں پانی بھر کے لانا لے جانا پڑتا ہے. اب بھی گدوں کے پانی بھر لانا لے جانا پڑتا ہے. اور خواتین اور مرد دور دور سے پانی بھر کے لاتے ہیں. بجلی کی نعمت دیکھیں، پنکھوں کی نعمت دیکھیں. بادشاہ ہو یا غلام ہو، ہاتھ کے پنکھے استعمال کرتا تھا. بادشاہ ہو یا غلام، ایسا دور اور گزرا ہے. آج اللہ جل شانہ نے ہمیں کیسی نعمتیں دے دی. پھر پنکھوں سے بڑھ کے ایک اور نعمت ملی کہ ٹھنڈک کا سامان ہے. ایسی چیزیں وجود میں آئیں جو کمرے کو ٹھنڈا کر دیں، اور اس سے اگلی چیزیں کہ کمرے کو یک بستہ کر دیں، مست بنا دیں. چیزیں وجود میں آئیں. اور وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا گھنٹوں میں وجود میں آ گیا. 1 گھنٹے میں لاہور کراچی کا سفر کتنے عرصے میں طے ہوتا ہے؟ گھوڑے پہ، گدھے پہ، اونٹ پہ کتنے عرصے میں طے ہوگا؟ اور وہ سفر 1 سوا 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا دور ہے، یاد رکھیے گا. اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا دور ہے، بہت بڑی نعمتوں کا دور ہے. یہ پل پہ نعمتیں، اس کی قدم قدم پہ نعمتیں، اللہ پاک کی قدم قدم پہ عطائیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں. یہ نعمتوں کا دور ہے. ایک عجیب بات اس سے بھی عجیب ہے، اس سے پہلے نعمتیں کم تھی، شکر زیادہ تھا. اب نعمتیں زیادہ ہیں، شکر کم ہے. عطاء ابن ابی رباح ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر ہمارے اوپر کوئی نعمتیں کم ہو جائیں، ہم بندوں میں بیٹھ کے شکوہ کرتے ہیں. اللہ جل شانہ
اور میرا رب فرماتا ہے میرے بندے تیری نیکیاں کم ہوتی ہیں، میں فرشتوں میں بیٹھ کے تیرا شکوہ نہیں کرتا، میں فرشتوں میں بیٹھ کے تیرا شکوہ نہیں کرتا، تو بندوں میں بیٹھ کے میرا شکوہ کرتا، تو بیٹھ کے میرا شکوہ کرتا۔ کیسی عجیب و غریب نعمتیں ہیں اللہ جل شانہ نے ہمیں دی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ جل شانہ نے ہمیں دی ہے، سب سے پہلی نعمت اور یہ کہ انسان بنا دیا، کے جسم میں روح، ہاتھی کے جسم میں روح، کتے کے جسم میں روح، خنزیر کے جسم میں روح، بندر کے جسم میں روح، بکری کے جسم میں روح، انسان کے جسم میں بھی روح ہے۔ بناوٹ مختلف ہے نا، آپ سڑک پہ جائیں ہر عمارت کی بناوٹ مختلف ہے، آپ پارک میں جائیں ہر پودے کی بناوٹ مختلف ہے، تو جسم کی بناوٹ ہے اس میں روح تو ایک ہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں انسان کا روح عطا فرما دیا اور انسان فرما دیا کہ تو انسان ہے۔ اگر بن جاتے گدھے کی کتنی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے بیچارے کی، دن رات کام کرایا جا رہا ہے۔ اس سائنسی دور میں بھی ایسی جگہ سے جہاں مشینیں نہیں پہنچ سکتی اب بھی گدھے پہنچتے ہیں مٹی نکالنے، لانے، سامان لے جانے کے لیے۔ گدھا بنا دیتا، انسان نہ بنا۔ اس دن بازار میں ایک منظر دیکھا، ایک ساتھ کے پاس ایک بندر بھی تھا، ایک بکری بھی تھی، بیٹھی ہماری بکری بازار میں چوک میں بیٹھ گیا، اس نے کسی کو متوجہ نہیں کیا، کوئی اعلان نہیں کیا۔ میں ایک سامان خرید رہا تھا، کچھ احباب اور ساتھ تھے، اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا بڑا گول سا، جیسے رنگین چارپائی کے پائے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بکری نے ایک سم رکھا، ایک پاؤں رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، چوتھا رکھا، پھر اس نے اور پایا رکھا، پھر بکری نے اس سے بڑی احتیاط سے تیسرا رکھا، پھر چوتھا پایا رکھا، پھر پانچواں پایا رکھا، پھر چھٹا پایا رکھا۔ اس طرح بکری اونچی ہوتی گئی اور بکری کے پاؤں اس پہ ٹکتے چلے گئے، اور انتہا میں جا کے بکری کھڑی ہوئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بندر نے جو ہے وہ سلام کیا سب کو، اور پھر ایک بڑی سی رسی بندر کو بندھی ہوئی تھی، سر پہ ڈبہ لے کے ہر دکان پہ گیا، اس نے سکہ ڈالا، روپیہ ڈالا، اور ہر دکان پہ ڈبہ لے کے گیا، وہ سر پہ ڈبہ رکھا ہوا تھا یوں، اور وہ لے کے گیا۔ انسان نے جانور کو کرتب کے لیے سدھارا اور بنایا، اس کو سمجھایا۔ اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دیتا، اور ہم بھی ایسے ہی ہوتے، ایسے ہی ہوتے۔ اللہ پاک جل شانہ نے انسان بنایا۔ یہ بیٹھ کے سوچنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ صرف سننے کی باتیں نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں، تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچنے کی۔ انسان بنایا اللہ جل شانہ۔ اللہ پاک کتا نہ دیتا، قابل نفرت ہوتا۔ اللہ قادر، اس نعمت پہ کبھی شکر ادا نہیں کیا ہم نے، اس نعمت پہ شکر ادا کرے اللہ نے، اس نعمت پہ، اور دل کی گہرائیوں سے اور اندر کی کیفیتوں سے اور اندر کے گمان سے شکر ادا کرے۔ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے علم بنایا، اللہ تیرا شکر ہے، نہیں بنایا، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، طوفان میں، اس بیچارے کو سب چھپانے کی جگہ ہی نہیں ملتی، اور تیرے لیے ساری نعمتیں ہیں۔ جن بارشیں ہو جائیں، سڑکیں پر ہو جائیں بارش سے، پانی ہر جگہ پھیل جائے، انسان اپنی عافیت کی جگہ تلاش کر لیتا ہے، کتا بلیاں بیچاری بھاگتی پھر رہی۔ تو پاک نے انسان بنا کے کتنی بڑی عافیت دی ہے۔ اگلی بات عجیب بات ہے، انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اس نعمت کا شکر ادا کیا،
کہ ساری زندگی کے جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں گے مسلمان ہونے کے ناطے میرے دوستوں، ساری زندگی کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے مسلمان ہونے کے ناطے۔ مسلمان اللہ جل شانہ نے بنایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور ایمان والا بنایا اور مسلمان بنایا۔ مسلمان کے گھر میں اللہ پاک نے پیدا کیا، ایمان والا بنایا اور مسلمان بنایا۔ یہ جل شانہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پاک ایسی جگہ پیدا کر دیتا جہاں ایمان کا تصور ہی نہ ہوتا۔ تو ایسے ہیں جو اللہ جل شانہ کی ذات عالی کو ماننے والے نہیں ہیں، کہتے ہیں ساری کائنات یوں ہی بن گئی ہے۔ ڈارون نے ایک نظریہ دیا تھا، اب تو اس کے نظریے کو خود ان لوگوں نے ہی چیلنج کر دیا کہ اس کا نظریہ غلط تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پاک کی ذات عالی سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور کہتے ہیں کوئی رب نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر علیہ السلام سے انکار کی زندگی گزار رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نظام جو ہے ایک آزاد دنیا کا نظام ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں مسلمان بنایا میرے دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان والا بنایا۔ یہ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی بخشش ہو جائے گی۔ ارے دوستو، بخشش کا یقین تو ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اللہ پاک نے ایمان والا بنایا، بخشش کا یقین تو ہے، ایمان والا بنایا۔ ساری نعمتیں آپ دیکھیں، ایک اور نعمت بڑی لاجواب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں عافیت دی ہے، صحت دی ہے۔ کتنی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں کیا کہ ہم عاجز آ جاتے ہیں۔ ان بزرگ سے ان کا سارا جسم گلا ہوا تھا، اس سے بیٹھ کر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیری عطا ہے، تیری کریمی ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ تو کتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، کتنی بڑی بیماری میں آپ مبتلا ہیں، آپ ہر پر اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ تو بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں، کوئی بڑے گناہ میں مبتلا تو نہیں ہوں؟ کسی بڑے گناہ میں اللہ مبتلا کر دیتا پھر میں کیا کرتا؟ لوگ ایسے ہیں جو گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد پھر گناہوں کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہیں، ان راہوں کو، ان منظروں کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اللہ جل شانہ ہم جو لقمہ کھاتے ہیں اس کا ایک وال ہے، ایک ڈھکنا وہی سانس کی نالی اور وہی غذا کی نالی۔ جب لقمہ لیتے ہیں وہ سانس کی نالی پہ چلا جاتا ہے اور اس کو بند کرتا ہے اور لقمہ غذا کی نالی میں جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ گزشتہ 7 سال سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے، صرف دودھ جوس سے میرا گزارا ہے، میں کچھ کھا نہیں سکتا۔ 7 سال آپ کھانا کھائیں، پیٹ بھر کے کھائیں، پھر الٹے نہ لگ جائیں، کھانا منہ کے راستے باہر نکل آتا ہے، نہیں آتا، وہ ڈھکنا اسے بند کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اب بھی ہیں، بہت علاج کرتے ہیں، وہ لیٹ نہیں سکتے، لیٹے تو جو کچھ میدے میں ہے منہ کے راستے سارا باہر نکل آتا ہے۔ وہ کہتے میرا وال پرابلم ہے، یہ جو ڈھکنا ہے نا بھائی یہ میرا ختم ہو چکا ہے۔ لیٹے ہوتے ہیں، وہ دیوار سے تیز لگا کے اونگ رہے ہوتے ہیں، اپنی نیند وہیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ عافیت اگر ہم سے چھین لے، کیا ہم نے تو بہت زیادہ نہیں کیا کی ہے؟ اللہ پاک چاہے ایک پل میں یہ عافیت چھین لے، اللہ پاک قادر ہے، ایک پل میں عافیت چھین۔ ایک مریضہ کو میں دیکھنے گیا تو وہ گزشتہ 3.25 سال سے بے ہوش ہے، اب نہ مرتی ہے نہ زندہ ہوتی ہے،
3.25 साल से बेहोश, 3.25 साल से। तो बताऊं, ये मौत कितनी बड़ी नेमत है। अगर ना आती तो हमारा दादा, उसका बाप, उसका दादा, उसका परदादा, घरों में तो लाशों के बुढ़ापे के ढेर लगे हुए होते और बंदों के रहने की जगह न होती पूरी दुनिया में। जंगल पहाड़ भरे हुए होते, उनके जरूरियात, उनकी जिंदगी, उनका निजाम संभालने का मौका ही न मिलता। ये मौत कितनी बड़ी नेमत है, सारे ऐबों को छुपा लेती है, सारे ऐबों को छुपा लेती है। मौत नेमत है, नेमत। बड़े बड़े होते, उससे बूढ़े, उससे बूढ़े, उससे बूढ़े, उसका वालिद, उसका वालिद, उसका वालिद, उसका वालिद, नस्लों की नस्लें, क्योंकि मौत थी नहीं और जिस्म बूढ़ा होता जाता और वो सारे के सारे मौजूद होते। क्योंकि अल्लाह जल्ल शानो ने हमें दी है, ये जो कुछ अल्लाह पाक जल्ल शानो ने हमें दिया है, कितनी बड़ी नेमत है। सेहत कितनी बड़ी नेमत है। कुछ खातून, बुरी खातून थी, वो मुझे कहने लगे कि मैं सिर्फ दूध पीती हूँ, वो भी घूंट नहीं पी सकती, चुस्की पीती हूँ, चुस्की 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 चुस्की, बड़ा घूंट मैं निकाल ही नहीं सकती, मेरे अंदर रखत जाता है और सांस मेरा बाहर नहीं आता, जिंदगी मौत का सवाल बन जाता है। ये बेडफोर्ड कंपनी है, बेडफोर्ड है, दुनिया की बड़ी कंपनी है। इसके मालिक ने देखा दूर जो है ना, छुट्टी के वक्त में बैठा 2-3 रोटियां खा रहा, कहने लगा सारी खा जाएगा। उसने कहा सरकार कुछ भी नहीं है, तो कहने लगा मैं एक रोटी हजम नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स मुझे एक रोटी हजम करा दे, मैं उसको जो दुनिया का मुंह मांगा माल दूंगा, जो कहेगा वो दूंगा। हाँ, खाना ऐसे ही हजम हो जाता है। एक बहुत बड़े आदमी को देखा, असम्बली में जाने वाला बंदा, हर साल में जाता था, कहने लगा कि मेरे मखाने में छुरियां मारो, मेरा पेशाब बंद हो गया है, जो मुझे तकलीफ है दुनिया के किसी शख्स को है। आखिरकार मस्जिद के बाहर गया, अल्लाह मुझे मौत दे दे, बड़ी जारी की और कुछ अर्से के बाद मर गया। क्या भी बंद हो गया। सवाले को एक बादशाह ने कहा कि मैं तुझे अपनी हुकूमत अगर दे दूं, तो कहने लगे बादशाह सलामत, आपकी हुकूमत तो एक पानी के प्याले से भी कम तर है। कहने लगे वो कैसे, कि आपको प्यास लगे, आप पानी का प्याला लें और कहीं पानी ना हो कायनात में, और कोई शख्स कहे कि मरते के लिए पानी है लेकिन आधी हुकूमत आप दे दें फिर पानी देता हूँ, तो सब क्या करेंगे। कहने लगे दे दूंगा, लेकिन वो पानी रुक जाए और निकले नहीं और पेशाब ना आए, और कोई कहे कि आधी हुकूमत में वो पेशाब में ऐसी दवा दूंगा, ऐसी तरकीब दूंगा कि पेशाब जारी हो जाए, उसने कहा दूंगा। उसने कहा तेरी हुकूमत तो एक पानी का प्याले से भी कम कर है। अरे कायनात की जो नेमत रब्बुल इज्जत ने हमें दी है, ऐसा सोचा ही नहीं, अल्लाह ने दिया ही क्या है हमें, कपाल ने दिया ही क्या है। हमारे एक दोस्त है, उनको हर 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद कोई ना कोई बुखार आ जाता है। मैं उस दिन सोचने लगा, मैंने कहा अल्लाह पाक इससे मामला बराबर कर देता है कि बंदा फिर नया हो जाता है। अल्लाह पाक इसकी कोई खता, कोई कमी कोताही उसको बराबर करके बंदा फिर नया हो जाता है। सोचता ना सही हाल तो इसको छिपा दे दे, तो अंदर से आवाज यही आई, ने किसी बड़े मर्ज में, बड़े किसी दुख में, किसी बड़ी बीमारी में, किसी बड़ी तकलीफ में मुब्तला नहीं किया। एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ, उसकी आंख की पुतली जख्मी हो गई, उड़ गई, ऑपरेशन किया, आंख बच गई अल्लाह पाक के अमर से। डॉक्टरों ने कहा कि अब असल में थोड़ी थोड़ी देर के बाद तुझे आंख को रुई से धोना पड़ेगा कि हमारी फजाओं में धूल होती है, मिट्टी के छोटे छोटे जर्रे होते हैं और ये जर्रे आंख पे जमते हैं,
تو ہماری آنکھ چپکتی ہے، آپ چپک رہے ہیں، میں بھی چپک رہا ہوں، یہ خود بخود دھوتے رہتے ہیں، وہیں پر پھرتے رہتے ہیں، یہ خود بخود نظام ہے، خود کار چلتا رہتا ہے. اب تجھے اس کو ہر پل دھونا پڑے گا. وہ بیچارہ دھو کے اتنا تنگ آ گیا کہ آپ دیکھیں گے نا ہر وقت پانی میں ہاتھ پانی میں رکھے تو ہاتھ زخمی ہو جاتے، پھٹ جاتے. اس بیچارے کو آنکھوں کے ارد گرد آخر کار مرہم لگانی پڑتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی پانی لگا کے سارا دن پانی لگا کے، اور پانی لگا نظر کچھ نہیں آتا، آگے ساری کی ساری جو ہے وہ دھول جم جاتی ہے پتلی پہ. تب یہ نیم تو میں سوچا ہوں، کہنے لگا کہ اس کا کتنا پیسہ لگ گیا، کہنے لگی کہ اس کا تقریباً 60 لاکھ روپے لگ گیا اس بات کا کہ صرف ایک جگر کے لیے. وہ فلاں جگہ گیا اور وہاں اس کا جگر تبدیل ہوا، اور وہ بھی آدھا جگر اس کے پاس رہے گا، آدھا اس کے پاس رہے گا. جس نے جگر دیا ہے جگہ ہے، جس نے جگر دیا ہے نا، وہ آدھا اس کے پاس رہے گا، آدھا اس کے پاس رہے گا. اتنی بڑی نعمت اللہ جل شانہ نے ہمیں دی ہے میرے دوست، کتنا انعام دیا ہے اور کتنا احسان کیا ہے، ہمیں صحت کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں کتنا ہمارے پر کرم کیا ہے کریم. یہ شخص مجھے کہنے لگے، اور تھوڑی دیر بعد نا وہ ایسے ناک کو ہاتھ لگاتے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے اور ایسے کرتے کہ اللہ میری توبہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے 2 سال میں دن رات میں ایک پل نہیں سو سکا. ارے 2-3 دن نیند اگر ہماری نہ آئے تو ہمیں درد ہی بھول جاتا ہے. اللہ وہ کہہ رہے نیند پوری کرنی تھی میں نے. تو 2 سال بیچارہ دن رات نہیں سویا، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ ہم کو کیسے نیند آتی ہے؟ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور نیند غموں کو بھلانے کا ایک ٹونک ہے. ٹونک یاد رکھنا، اگر نیند نہ آئے تو غم نہ بھولے، غم نہ بھولے تو بندہ ان غموں میں جیتے جی مر جائے. دوستو، ہمیں اللہ پاک نے انسان بنایا، نعمت، ایمان دیا نعمت، صحت دی نعمت، اسلام دیا نعمت، اور اس دنیا میں اللہ پاک نے سر چھپانے کی جگہ دی، کھانا کھانے کی جگہ دی، پینے کے لیے پانی دیا، رزق دیا. کسی گندے نالے کے ساتھ جھونپڑی پہ لگے ہوئے وہاں ہی اللہ پاک نے ہمیں گھر دیا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو بیٹھ کے اس کو شمار کریں اور پھر اس پہ کریں اس کریم کا شکر. ایک ہی نعمت. پھر سکول پڑھنے بچے سکولوں میں جائیں، رکشے میں جائیں یا گاڑی میں جائیں، موٹر سائیکل میں جائیں یا کار میں جائیں، جن کے پاس بچے پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کتنے لوگوں کے میرے پاس پڑھتے ہیں کہ تعلیم پوری نہیں کر سکے، اسباب ہی نہیں ہے. ایک وہ ہے وہ کہنے لگے 8,000 مجھے ملتے ہوئے بچہ کچھ نہیں ہے. اور دوستو، یہ اللہ جل شانہ کی نعمتیں ہیں، کو سوچا کریں بیٹھ کے. آج ایک چیز بتاؤ، ان نعمتوں کو بیٹھ کے ہم سوچیں نا، محسوس کریں ہم تو کروڑ پتی ہیں. ہم میں سے ہر غریب کہے آج کا تو فقیر، آج کا تو فقیر. اور سائل میں تھوڑا سا آپ حضرات دیکھو جگہ ہے بھائی، ایک دوسرے کو ذرا راستہ بتاؤ کہ جگہ کہاں بن سکتی ہے. اب ایک دوسرے کو بتاؤ. اور اگلا یہ تھا کہ تو ہل جا، بلکہ خود ہی حرکت کر، یہ نہ کہ تو حرکت کر. انشاءاللہ آپ حضرات کی تھوڑی سی ہمت سے جگہ انشاءاللہ بہت ہے. جو سائل ہے نا فقیر، وہ روٹی کے پیسے نہیں مانگتا، وہ اضافی پیسے مانگتا ہے سگریٹ کے لیے، اپنے نشے کے لیے پیسے مانگتا ہے. وہ بہت قلیل لوگ ہیں جو روٹی کے لیے پیسے مانگتے ہیں. نعمتوں کو بیٹھ کے سوچا کریں. اگر ہوتا کیا ہے، جب نعمتیں بھی آتی ہیں نا، پھر انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ نعمتیں کی وجہ سے
شاہ ولی عالم میرفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حدیث کا، ایک حدیث نقل کی ہے کہ 3 آدمی تھے، ان میں ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک آنکھوں سے اندھا تھا۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، اللہ پاک نے ان کا امتحان لیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے کوڑی کے پاس بندہ بھیجا، اپنا فرشتہ انسان کی شکل میں، کہ کیا مسئلہ ہے تیرا؟ اس نے کہا شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، میرا جسم ایسے ہے، اور غربت اور فقر و فاقہ نے سال 8 سال سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، میرے پاس ہے ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہے، انہوں نے اس کو ایسا کیا کہ ایک اونٹنی لے لی، تو یہ لے، اس کی ہمت کر لے، اس سے برکت دے گا، اور دیکھ اللہ کا تمہیں دیکھے نا۔ اس نے کہا ٹھیک، اور اس نے دعا کی، اس کا کوڑ اچھا ہو گیا، اس کی جلد ٹھیک صاف ستھری ہو گئی، اور اسی میں اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی۔ اس کے بچے جب کریم برکتیں دینے میں آتا ہے، پھر ایک بکری سے، ایک اونٹنی سے، ایک گائے سے، ایک دکان سے، ایک ٹھیلے سے، ایک چھاوڑی سے، پھر مارکیٹیں اور پھر دکانیں اور پھر جائیدادیں اور پھر نسلوں کے لیے، اور جب لینے پہ آتا ہے پل بھر میں سب کچھ لے لیتا ہے۔ اب کہ یہ گنجے کے پاس میرے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ اچھا کوئی بات نہیں، میں دعا کرتا ہوں تیرے بال آ جائیں گے، تجھے گائے دیتا ہوں، اس گائے کو پال اور انشاءاللہ تو ٹھیک بھی ہو جائے گا اور گائے سے برکت بھی ہوگی۔ وہ ٹھیک ہو گیا اور گائے سے اللہ پاک نے اس کو غنی کر دیا بڑھتے بڑھتے۔ اب وہ گیا ایک نابینا کے پاس، اندھے کے پاس، اس نے کہا تیرے کیا مسئلہ ہے؟ یہ مختلف علاقوں میں رہتے تھے، ایک گاؤں میں، دوسرے گاؤں میں، پھر تیسرے گاؤں، بخوب عرض کر۔ اس نے کہا کہ میں نابینا ہوں، میرے پاس کچھ آنکھیں کچھ بھی نہیں ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کئی دن فاقے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بکری دیتا ہوں تجھے، اس بکری کی خدمت کر، اور تجھے دعا بھی اللہ پاک نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر، اور بکری سے اللہ پاک نے اس کو وہ برکت دی، اس کی بکریوں کے ریوڑ بن گئے۔ چند سالوں کے بعد وہ شخص سائل کی شکل میں آیا پہلے کے پاس امتحان لینے کے لیے، اور یہ بات کہتے ہوئے میں ایک لفظ جو کہہ رہا ہوں وہ بھی ذرا سن لو، توجہ ہے۔ یہ بات اللہ کو جزائے خیر دے، بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، بڑے خلوص سے آتے ہیں۔ یہ بات جو کہہ رہا ہوں سن لیں، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، کسی کو دے دیا آزمائش، کسی سے لے لیا، بس یہ بات یاد رکھیں۔ اب سالہ سال کے بعد اب وہ پہلے کے پاس پہنچے، کہنے لگے سائل ہوں، تجھے تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تجھے اللہ نے دیا، اور ہی کے پاس گیا، اللہ کے دیوں میں سے مجھے بھی تو دے دے۔ اس نے اس کا مذاق اڑائی اور کہا یہ میری زور بازو پہ ہے، میری تقدیر پہ ہے، میں نے محنت کی ہے، دن رات ایک کیا ہے، کوشش کی ہے، اپنی عقل لڑائی ہے، اپنی سمجھ سے یہ کیا ہے، مجھے ایک نوٹ سے کئی نوٹ بنانے کا فن آتا ہے، ایسے تو ایک پل میں آ گیا کہ مجھے دیا ہے، کیا ہوا گیا؟ اس نے کہا اچھا بھائی ناراض کیوں ہوتا ہے، جیسے پہلے تھا اللہ کی ویسے ہی کر دے۔ بس اونٹیوں میں مال آنا شروع ہوئی، مال کم ہونا شروع ہوا، اور پھر کوئی ہو گیا اور فقیر ہو گیا۔ تو گیا گنجے کے پاس جس کے سر کے بال میں یہی بات کہی کہ اللہ کے لیے دے دے، اس نے بھی وہی کرنے والا اختیار کیا، یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے محنت کی ہے۔ اسلامی برائی کانفرنس میں شاہی مسجد میں سارے بیٹھے تھے، بادشاہ تو شاہ ایران کو کسی نے مبارکباد دی کہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، 2500 سال سے آپ کی ایران پہ حکومت ہے، 2500 سال سے آپ اکثر بڑی کونیت تو سب سے پہلے کی حکومت تھی، ان کی نسل در نسل چلی آ رہی تھی، اور رضا شاہ پہلوی جو تھا اس کا بیٹا نہیں ہو رہا تھا،
अब बेटा हो तो वलीअहद बने। तो कहने लगा हमने साइंसी इलाज किया, कोशिश की, इसमें अल्लाह की कौन सी ताकत है? इलाज किया है, मेहनत की है, कोशिश की है, उसका इलाज कराया है, उसके लिए माल खर्च किया है, ठीक है, हो गया है। ये प्रोसेस है, होता रहता है। जैसे ज़ल्ज़ला आया और काफी जमीनों का एक निजाम है, चलता रहता है प्रोसेस। इस दफा से इस महीने रिसाले में एक मजमून दिया है जो आइंदा महीने आएगा। ज़ल्ज़ले के बारे में चश्मदीद आप बीतियां और वाक़यात अनोखे, और बाकायदा एक बॉक्स दिया है कि पूरे जितने भी हमारी पूरी दुनिया में पूरे मुल्क में रिसाला जाता है उनसे अर्ज किया है कि कारीन के पास भी कोई वाक़या तो लिखे। और कुछ वाक़यात आए हैं मेरे पास, कुछ मेरे कश्मीर में अहबाब से, उनको अर्ज किया कि आप भी अपने मुशाहिदात लिखें, आपके पास वादी लिखिएगा, जरूर दीजिए। कहने लगा कि मेरे पास, और अल्लाह के निशान हुई, बहुत बड़ा अजीब सा लगा। हाय हाय, 2 गज ज़मीन न मिली कुए यार में, कोई दुनिया की हुकूमत ईरान के बादशाह की मैयत को लेने को तैयार नहीं थी, धन की जगह नहीं मिल रही। तो गंजा कहने लगा, तो मेरा सब कुछ मेरा है। उसने उसकी तस्दीक की। तो कहने लगे मैं नाराज क्यों होता है, ठीक है जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। हो गया नामीना के पास, उसके पास गया तो उससे जाके वही फरियाद की कि अल्लाह के लिए कुछ दे दे, तो तेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने दिया है, जो देने वाला है दे दे। उसके आंसू में आंसू आ गए। अपनी दूसरे लफ्ज में एक लफ्ज कह दूं कि अपनी औकात को न भूलना। आप समझ रहे हैं, अपनी औकात को न भूलना। मैं एक शख्स की फैक्ट्री से आ रहा था, आना जाना तो होता नहीं, कितने सालों के बाद उसकी मैं फैक्ट्री में गया, आ रहा था तो कह रहा था कि हम लोहार हैं, तो मेरे वाले साहब की लॉन्ड्री थी और इस तरह थे। वो शख्स हालात में, क्राइसिस में मेरे अंदर कह रहा था ये निकल जाएगा और इसकी बरकतें होंगी। क्यों? औकात को नहीं बोला। इसके अंदर आजिज़ी है, अल्लाह को ये बड़ी पसंद है। लगता है कोई खता हुई है कि अल्लाह ने उठा के परे फेंक दिया है, ये अनकरीब अपनी कैफियतों पे आ जाएगा और ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा रह जाएगा। और वही हो रहा है, और निजाम बदल रहा है। तो नाबीना जो है वो रो पड़ा। नाबी कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं था, एक अल्लाह का बंदा आया था। अल्लाह वालों की दुआओं में बड़ी बरकत होती है, अल्लाह वालों की दुआओं में बड़ी ताकत और तासीर होती है। उस अल्लाह वाले ने मुझे दुआ दी थी तो मेरी आंखें भी ठीक हो गई, एक बकरी दी थी, बस ये उस बकरी की बरकत है। तू क्या चाहता है? उसने कहा अल्लाह का बंदा, मैं तो इम्तिहान लेने के लिए आया था, इम्तिहान में फेल हुआ, वो भी था जिसके सर के बाल नहीं थे वो इम्तिहान में फेल हो गया, तो इम्तिहान में पास हो गया। और तुझे अल्लाह पाक इतनी नस्लें तेरी खाएंगी, इतनी खाएंगी, तुझे अल्लाह इतना नवाजेगा, कुछ नहीं सकता। इंग्लिश का मुहावरा है, पहले इंग्लिश पढ़ी थी, वो एक मुहावरा, एक इडियम याद आया। और एक दौर था कि आपसे शेर तूफान रहे हैं हम, एक दौर ये भी है कि हुए गर्दाइश, फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, ताकि में इज्जत सादात दी गई। मुहावरा है, बात करता हूँ। उसका तर्जुमा यह है कि टेबल के पीछे, एक मुहावरा है टेबल के पीछे। तो कहने लगे फर्क ये है, पहले ये शख्स टेबल के आगे होता था, अब टेबल के पीछे है। रुख बदल गया है, पहले देने वाला था, अब लेने वाला था। साइड ऑफ टेबल, टेबल के पीछे दूसरी साइड पे, टेबल से मेज के दूसरे रुख पे। क्यों? जब दिया था उस वक्त इसकी कैफियत बदल गई थी, ये कहता था मैं कुछ हूं।
ایک ریلوے لائن ہے پاکستان میں، میں علاقے کا نام نہیں لیتا، پاکستان میں ریلوے لائن بعض نیچی ریلوے لائن ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی علاقوں کے لیے، ایک تو بڑی ہے کراچی سے پشاور تک والی، 3 اسٹیشن، ایک اسٹیشن پہ گاڑی پہنچی، ٹرین پہنچی، پھر دوسرے پہ پہنچی، ذمہ دار کا رقبہ ختم نہیں ہوا، پھر تیسرے پہ پہنچی، ذمہ دار کا رقبہ ختم نہیں ہوا، 3 اسٹیشن وہ ٹرین گزرتی تھی، چوتھے پہ جا کے اس کا رقبہ، اس کا مربع، اس کی زمینیں ختم ہوتی تھی۔ پھر وہ بازار میں چوک میں کھڑا آئس کریم کھا رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم جوڑیوں کے ساتھ آئس کریم کھا رہا تھا، اور کسی نے اسے آ کے کہا کہ آپ حضرات کسی نے اسے آ کے کہا کہ بس دعا کریں کہ بہت مشکل ہے، بہت پریشانی ہے، معاشی مسائل، کاروباری مسائل کچھ اوپر نیچے ہیں، 19-20 ہو رہی ہے۔ تو آئس کریم کھاتے کھاتے کہنے لگا تم کیا کہتے ہو، یہ ہر وقت یہی مجھ سے مسئلہ بتاتے ہو، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میری تو 21 نسلیں 21 نسلیں میری تو 7 نہیں 21 نسلیں کھائیں تو میری زمینیں، مال، بینک بیلنس، اسباب، گاڑیاں، چیزیں ختم نہ ہو، تم ہر وقت کیا رہا ہوتے رہتے ہو۔ اللہ پاک کو وہ عذاب بڑی ناپسند آئی۔ تقریباً چند مہینے کے بعد وہ فوت ہو گیا، بیٹا ایک تھا، اس کو لوگوں نے شراب اور شباب سے لگا دیا، اور چلتے پھر اس نے بڑے شہر کا رخ کیا، وہاں اپنا مال ختم کیا، پھر اس نے کسی نے کہا کہ دبئی چلے، وہاں مال ختم کیا، اس نے کہا نہیں اب تھائی لینڈ چلتے ہیں، اس کو تھائی لینڈ لے گئے، اور ایک وقت آیا وہ سارا کا سارا جو ہے گھر کا نظام ختم، حتیٰ کہ گھر بھی بک گیا، اور جس جگہ جس چوک میں کھڑے ہو کے اس نے آئس کریم کھاتے ہوئے باپ نے وہ لفظ کہتے، وہیں کھڑے ہو کے اس نے بھیک مانگنا شروع کر دل کل تیار ایک شخص کو دیکھا، اتنا مال تھا کہ 100 روپے کے نوٹ میں سگریٹ پیتا تھا، دیکھا، اور 100 روپے کے نوٹ کی حیثیت اس وقت 1000 کے نوٹ کے برابر تھی، اور دوستوں میں بیٹھ کے سگریٹ اس میں لپیٹتا تھا اور اس کو سگریٹ سمیت پیتا تھا اور جلاتا تھا۔ غربت و تنگدستی، اور انسان کو انسان بھی سمجھتا تھا، اللہ پاک نے غربت و تنگدستی میں گھیرا، اور اتنا گھیرا پھر اس نے اپنے جسم کو کچھ جلایا، آگ لگائی تاکہ لوگ مجھے دیکھ لیں، اس لیے آگ لگائی کہ لوگ مجھے دیکھ لیں، اور وہ شخص ابھی تک زندہ ہے، میں نے کبھی اس کو دیکھتا ہوں، اس کا بھی نظام بدلا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھے کہیں میں کوئی اور گنجا تو نہیں تھا، آخر یہ نظام ادھر سے ادھر کیوں بدلا ہے، عرش سے میں فرش سے کیوں گرا ہوں، آخر وجہ کیا ہے، مجھے ایسی کون سی ناشکری ہوئی ہے، یا کسی اللہ والے کی بد دعا مجھے لگی ہے، اس اللہ والے کی دعا سے تو اللہ نے یہ کیا تھا، اور اس کی بد دعا سے اس نے کہا میاں ناراض نہ ہو، ہم فقیروں سے ناراض نہ ہو، اللہ تجھے پہلے کی طرح کر دے۔ نظام کیوں بدلتا ہے؟ یاد رکھنا، یہ نظام کسی اسباب کے بغیر نہیں بدلتا، اس نظام کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، اس نظام کے پیچھے کوئی نظام ہوتا ہے، اس نظام کے پیچھے کائنات کی طاقت ہے، اور اللہ جل شانہ کی طاقت ہے، وہ اس کو چلاتی ہے، ایسے نہیں نظام اوپر نیچے ہوتا۔ غربت میں عاجزی آ جائے، ورنہ ایک بھوک کی عقل بھی ہوتی ہے، لیکن غربت میں فرمایا جس کو غربت ہو اور اس کے باوجود تکبر ہو، سمجھ لو کہ اللہ کو بہت زیادہ ہی ناراض ہے، اللہ اس کو سب نہیں کرنا چاہتا، کوئی زیادہ ہی ناراض نہیں ہے، یہ کہیں جھکتی نہیں، جھکے تو پھل لگے،
اور غربت میں عاجزی آ جاتی ہے. اصل تو یہ ہے نعمتیں ملی ہوئی ہوں, انعامات ملے ہوئے ہوں, اللہ جل شانہ کے احسانات ہوں, یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہوں اور پھر بھی اس کے اندر عاجزی آ جائے. اصل یہ صحابی اللہ کے صحابی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اللہ کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت پاک کے صحابی تشریف لا رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ مفہوم ہے کہ یہ فلاں نہیں ان کا نام ابو ذر ہے رضی اللہ عنہ. غالباً وہی. تو سرور کونین نے فرمایا مفہوم ہے کہ جبریل یہ کیسے آپ اس کا تعارف کیسے رکھتے ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے اس کو جانتے ہیں. آسمان والوں میں شناخت زیادہ ہے اس شخص کی. نے پوچھا کیسا عمل ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دو عمل ہے. ایک اس کے اندر عاجزی ہے, جھک جانا ہے, اور دوسرا یہ کہ کل ہونا اخلاص کثرت سے پڑھنا. شکر کی نعمت آتی ہے میرے دوستو. اللہ جل شانہ کی جو میں نے شکر کی نعمتیں اللہ پاک نے جو ہم پہ عطا کی ہیں, پھر آدمی کے اندر اللہ کی طرف تواضع اور جھکنا بڑھتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیے گا اظہار نعمت کے لیے ایک تو ہر نعمت کو ایک ہے شکر زبانی, ایک ہے شکر لسانی زبانی, ایک ہے شکر بدنی بدن کا شکر, زبان کا شکر یہ ہے کہ بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو گنوائے. شان کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اور اللہ پاک کی ان ساری نعمتوں کو بیٹھ کے گنوائے. اللہ تو نے خدا نعمت دی, آج تک شکر ادا نہیں کیا. ارے یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں. اللہ چاہے تو کسی بری جگہ پہ وقت لگوا لے. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہنے لگی ہم بری جگہوں پہ, کہنے لگی ہم آپ کو کیا بتائیں, ہم تو بیان نہیں کر سکتے ایسی گندی جگہوں پہ ہمارا وقت گزرتا تھا, اس پہ دنیا بھی اور آخرت دونوں کا خسارہ تھا. اللہ پاک ہمارا یہاں وقت لگوا رہا. اس دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں تو گن کے منگل کا دن پورا کرتا ہوں کہ کب منگل کے دن آئے گا اور کب میں پہنچوں. اب تو ایسی بے چینی اور تڑپ میرے اندر آ گئی ہے. اب ہے ارے اس کا شکر ادا کرنا. اللہ پاک یہاں لایا ہے, تیری طاقت کہاں تھی, تیری ضرورت کہاں تھی, تیری حیثیت کہاں تھی تجھے جہاں اللہ ہی لایا ہے. اور اللہ جل شانہ اپنی طاقت سے لایا ہے, اپنی قوت سے لایا ہے. اللہ جل شانہ اپنی طاقت سے لایا ہے, اپنی قوت سے لایا ہے. اللہ پاک کی رحمت ہے. تو ایک نعمت یہ ہے کہ بیٹھ کے شکر ادا کرے اللہ پاک کا, اور گنے اور اپنے سے کم تر کو دیکھے. اس بیچارے کے پاس اتنا ہی نہیں ہے. اللہ نے مجھے کتنا عطا کر دیا, اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا کی. اللہ یہ نعمت ہے, یا اللہ یہ نعمت ہے, یا اللہ یہ نعمت ہے. تو نعمتوں کو بیٹھ کے گننا 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 گننا, اور پھر نعمتوں کا بیٹھ کے شکر ادا کرنا, شکر ادا کرنا, شکر ادا کرنا. ایک یہ ہے کہ دوسری نعمت کا اظہار یہ ہے اپنے جسم کو اللہ جل شانہ کی عبادت اور بندگی میں لگا دینا کہ الہی اس جسم پہ اتنے نعمتیں اتنے احسان تو کرے. کتے کو آپ نے ایک چیز دیکھی ہے, کتے کی ایک چیز نہیں دیکھی آپ نے. اپنا تعلقات اظہار نعمت کے لیے بھی بھونکتا ہے مالک کے سامنے, لیکن ایسا کم کرتا ہے اس کا جسم اظہار نعمت کا نمونہ بنا ہے. کبھی کتے کو دیکھو
मालिक के सामने गर्दन हिल रही होती है, दिल हिल रही होती है, जिस्म आजिज़ी का नमूना बना हुआ होता है, जमीन में बिछा चला जाता है, बिछा चला जाता है, बिछा चला जाता है, हत्ता कि अपनी गर्दन, अपनी सुम, अपने दुम और अपनी गर्दन जमीन पे मलना शुरू कर देता है, उसके पांव पे बिछा चला जाता है। मेरे दोस्तों, उस करीम ने इतनी नेमतें दी, एक टुकड़ा दिया रोटी का बचा हुआ, दिया न दिया, भूखा सूखा रूखा जिंदगी गुजार रहा, तुझे करीम ने दिन रात नेमतें दी, मन चाही नेमतें दी। मैं एक चीज बताऊं, लाहौर वालों को जो मीठा पानी, अच्छा पानी मिला है, ये भी बहुत कम लोगों को मयस्सर है, ये बहुत कम लोगों को मयस्सर है, ये तो बहुत कम लोगों को मयस्सर है। लोग ऐसे हैं, मैं एक जगह गया, डेरा इस्माइल खान, वादी दामान में मेरा कुछ वक्त गुजरा, कुछ अल्लाह ने वहाँ भेजा था मुझे। ओहो, सिलसिला है वीरानियों को, 2-2.5 घंटे का आगे सफर है डेरा इस्माइल खान से आगे। जंगल ही जंगल है, कुछ कुछ आबादियां हो रही हैं। वहाँ मैंने एक अजीब चीज देखी जो मुझे हैरान कर गई। खेतों में पानी लगा हुआ था और खेतों में ऊंची नीची खेरें बनी होती है, तो पानी जमा होता है। जस्ती कटोरे से औरतें घड़े में पानी भर रही थी खेतों में से। नीचे से पानी कड़वा था, नहरों का पानी मीठा था, फिर घड़े में भर के रख देंगी, फिर वो निखर जाएगा। जब निखर जाएगा, मिट्टी नीचे होगी, ऊपर का निखरा हुआ पानी पिए। आंखों से देखा, अब आपने कितनी बड़ी नेमत दी है, और हम वुजू करते हुए कितना पानी जाया करते हैं। ये अल्लाह वाले की बात याद आई, ये तहज्जुद वाले जितने भी है ना, तहज्जुद गुज़ार पढ़ने वाले, ये सबसे पहले तो उठ के गुनाह कबीरा करते हैं, फिर तहज्जुद पढ़ते हैं। जितने बैठे थे सारे डर गए, हज़रत ये क्या गुनाह कबीरा क्या करते हैं? फरमाया सबसे पहले ये बहुत ज्यादा पानी जाया करते हैं, बहुत ज्यादा पानी जाया करते हैं, और फिर तहज्जुद खोल के बैठे हुए हैं। अरे कतरा कतरा तुझे तुझसे हिसाब लिया जाएगा, कतरे कतरे का, कतरे कतरे का तुझसे हिसाब लिया जाएगा। यहाँ से कितना पानी जाया करते हैं, अल्लाह इनको हिदायत है। कटोरे से पानी भरता हूँ, मैंने खुद देखा है, कटोरे से, जबकि कटोरा था उससे पानी भर रही थी। और दाल में, सब्जी में, हंडिया में वही पानी डाला जाता है, उसके अलावा से हंडिया नहीं गलती, हंडिया पकती नहीं। और अजीब बात बताऊं, साबुन उस पानी में झाग नहीं बनाता, उस पानी से साबुन के लिए वही कुछ किया जाता है। एक शायद भावलपुर में मुझे जाना हुआ, सफर के दौरान एक तालाब पे हमें प्यास लगी, एक तालाब पे पहुंचे, उसमें एक तरफ रेवड़ बकरियों का, गाय भैंसे गधा, एक तरफ कुत्ता और एक तरफ हम पानी पी रहे थे। उस जगह इस पानी की नेमत का एहसास हुआ। मीलों पानी नहीं है, जगह जगह ढांचे पड़े हुए हैं जो प्यास से मर गए। तो एक शिकारी मुझे कहने लगा, मैं शिकार खेलते खेलते, वहाँ हिरन होता है, हिरन का शिकार खेलते खेलते मैं पहुंचा तो एक जगह मुझे नजर आया कि कुछ इंसानी जिस्म है। वहाँ गया तो कहने लगे कि एक मियाँ बीवी थे, एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए। कहने लगे उनके मुंह पे झाग भी अभी ताजा थी, उनके मुंह से जो झाग निकलती रही प्यास की वजह से, वो भी ताजा थी। मैं बस चंद लम्हे बाद पहुंचा, वो दोनों मर चुके पानी की वजह से, पानी लगे। ये जो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं ना, ये पहले जो है, ये पहले गुनाह कबीरा करते हैं। दोस्तों, कभी नेमत का शुक्र अदा कैसे किया हमने? गुस्ल करते हुए, वुज़ू करते हुए, सज्जा करते हुए हमने कितने पानी बहाए, हमने रिज़्क़ कितना ज़ाय किया, हमने चीजें कितनी ज़ाय की। नसीब है मेरे पास चीने हुए लोग आते हैं, खाली हाथ आते हैं, कहते हैं सब कुछ खाओ, पता नहीं कहाँ गया, जमीन खा गई या आसमान खा गया, पता नहीं कहाँ गया। ये बस कहानियां आती है सारा दिन। उस कहानियों के पीछे एक कहानी वो होती है कि आइसक्रीम खाते हुए कहने लगे मेरी तो 21 नस्लों में माल खत्म होने का नहीं,
ایسے بول بولے جاتے ہیں، ایسے بول بولے جاتے ہیں جو بول عرش کو ہلا دیتے ہیں، جو بول ایسے غربت و تنگ دستیوں کے کروا دیتے ہیں. ایسے بولے جاتے ہیں، ایسے بول بولے جاتے ہیں جو تنگ دستیوں کے اور غربتوں کے فیصلے کروا دیتے ہیں. ایسے بول بولے جاتے ہیں. اکثر نعمتوں کو ضائع کیا جاتا ہے، نعمتوں کو ضائع کیا جاتا ہے، نعمتوں کو ضائع کیا جاتا ہے. دیکھو بات سنو، میں اس دن اپنے ایک خاص دوست سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا کہ کسی نعمت کو اس لیے بچانا کہ بل زیادہ آئے گا، ایسا کبھی نہ کرو. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ چائے بہت زیادہ پیتے تھے اور مٹھی بھر بھر کے ایک کپ کے لیے پتی ڈالتے تھے. اور ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تھے اللہ والے، وہ روکتے تھے، وہ عادت سے پڑی ہوئی. اور ایک دفعہ انہوں نے چائے پینا چھوڑ دی تو حضرت شاہیاب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ چائے کیوں چھوڑ دی؟ تو کسی نے کہا جی وہ چائے مہنگی ہو گئی ہے، انہوں نے چھوڑ دی اس لیے. اپنی جیب سے 5 روپے دیے. ہاں، یہ 1930-35 کی بات، 5 کی کیا طاقت ہوگی، 5 روپے میں کیا عظمت تھی. کرنسی کے اعتبار سے عرض کر لو، اصل تو عظمت اللہ کی ہے. تو کہنے لگے انہیں کہیں یہ دے، انہیں کہیں اس کی پکی لے آئے اور 5 روپے کی میرے گھر میں گولی مل جائے چائے کی کچھ دور میں. اور وہ کہنے لگے ابا جی تو خود تو مجھے روکتے تھے، اب وہ خود مجھے پیسے دے رہے ہیں کہ یہ جا کے چائے لو اور پیو. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب جواب دیا، کہنے لگے بیٹا چائے اس لیے نہ چھوڑ کے مہنگی ہو گئی ہے، اس لیے چھوڑ کے یہ اعتراف تھا، فضول خرچی تھی. اللہ فضول خرچی کو ناپسند کرتا ہے. اس حکم کو سامنے رکھ کے چھوڑ، پھر چھوڑنے میں اجر بھی ملے گا، ورنہ چھوڑ تو دے گا، اجر نہیں ملے گا. بجلی اس لیے نہ بچانا، اور پانی اور ٹیلیفون. پھر یہ کہنے لگے ایک بندے کے بارے میں نہیں، میرے مہینے کے 500 کے کارڈ لگتے ہیں. یہ تو عجیب آدمی ہے، ہمیں بھی کوئی بتا، میرے مہینے میں صرف 500 کے موبائل کے کارڈ لگتے ہیں. میں نے کہا اس بندے کی ترتیب عثمانی ہے، تمہیں کیا پتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آقا قمری والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا. اس نے آقا کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ فقر پاتا ہے، غربت ہے. آقا نے بھیج دیا عثمان رضی اللہ گھر میں کہ غنی ہے، اس کے پاس جو اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی اونچی سے اونچی. اب سننے کھڑا ہو گیا. بیوی سے کہہ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے اللہ کی بندی تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی اور تیل سارا پی گیا. پتلی بتی ڈال دی جو تیل ایک دو دن گزارا چل جاتا. وہ باہر والا بندہ کہنے لگا جو اتنی بتی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، مجھے کیا دے گا، مجھے کیا دے گا، مجھے کیا دے گا. جانے لگا نا واپس. پھر کہنے لگا تجھے بھیجا کس نے ہے. آواز تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے تشریف لائے، اپنے حال عرض کیا کہ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے. اندر سے اشر کیا لیا، تھیلی لیا ہے، اس نے لے لی نا. تو اس نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہوئی تھی. میں تو واپس جا رہا تھا آپ کی اس بات کو سن کے، شراب کی جو تو نے موٹی ڈال دی. تو عجیب جواب دیا. کہنے لگے ہم اپنی ذات سے بچا کے اللہ کے خزانے میں جمع کراتے ہیں، اپنی ذات سے بچاتے ہیں. اللہ اللہ اپنی ذات سے بچاتے ہیں. یہ ہے ترتیب عثمانی. محترم دوستو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں. میں نے اس جگہ دیکھا کہ جو کارڈ ہے نا، ہمارے جو موبائل کے کارڈ ہیں ہم پھینک دیتے ہیں. میں نے اس کا استعمال دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے اس کارڈ کے کی رنگ بنائے ہوئے تھے. تو میں نے کہا میں بھی اپنے دوستوں سے کہوں گا بھی یہ کارڈ اندر کٹھی کیا کرو. ایک انداز یہ ہے کہ یہ بڑا بخیل آدمی ہے، دیکھو نہیں یہ کترا کترا اور پیسے پیسہ اور تھوڑی سی بجلی اور تھوڑی سی لائٹ اور پانی کترا بچاتا ہے، دیکھو عقل کا مارا ہوا ہے، یہ بڑا بخیل آدمی ہے.
اسے کہتے ہیں، آج ایک نقطہ بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا اگر سمجھ آ جائے تو، کنات اور بخل کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، سخاوت اور اسراف کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، سخاوت اور اسراف، اس کی سرحدیں سخاوت اور اسراف کہتے ہیں فضول کا صرف اوپر کا حصہ ہے، اس کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، اور بخل اور کنات کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ ایک اور بھی ہے ایسے، یہ کرنا کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اور اس سے جو بچے گا اللہ تجھے میں دوں گا، تیرے خزانے میں جمع کراؤں گا۔ یہ نعمتوں کا بچانا کس لیے ہو؟ محترم دوستوں، اپنی نعمتوں پہ نظر رکھیں، اور جو مل رہی ہے نا، سن لو، آخری لفظ کہہ رہا ہوں ذرا سننا، جو مل رہی ہے نا خیال کرنا چھین نہ جائے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، دینا جانتا ہے وہ لینا خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، پل میں لے کے دکھا دیتا ہے، اولاد لے لے سب کچھ لے لے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی میں چنیوٹ میں ایک بہت بڑا بنگلہ ہے، لکڑی کا عجیب کام ہے، اس سے ہو کے آیا ہوں اور دیکھ کے آیا ہوں، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بڑی چاہ سے اس نے بیٹے کی شادی کی، شادی کے فوراً بعد اس کی موت واقع ہو گئی، اور اتنا بڑا محل بنایا، اور اس کے مین کمرے کے اندر اس کی قبر بنی، نام عالم اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ تاکہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی اور تن سے بھی، اور بیٹھ بیٹھ کے اپنے آپ کو نعمتیں گنوائیں اپنے جسم کو۔ اور آخری بات جو میں نے پہلے اس درس سے پہلے بھی شروع کی تھی اور پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ کی نعمتیں جتنی بڑھ چکی ہیں، آج کے دور سے پہلے جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں آج دی ہیں، اب پچھلے دور کے نظر دوڑائیں، اتنی نعمتیں آج تک نہیں تھی، اور جتنی ناشکری آج ہے اتنی ناشکری کبھی نہیں۔ ہر شخص کہتا ہے میں فقیر ہو گیا، میں فقیر ہو گیا، تو بتاؤں جو کہتے ہیں نا میں فقیر ہو گیا، اس کے پاس ضروریات ہوتی ہیں، خواہشات نہیں ہوتی، یہ دو لفظ یاد رکھیے گا، اس کے پاس ضروریات ہوتی ہیں، کیا نہیں ہوتی؟ خواہشات نہیں ہوتی۔ اگر کائنات اور اللہ پاک کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے اور اپنے سے کم تک پہ نظر کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں گے اللہ اتنا بڑھا دے گا، اس کا وعدہ ہے، قرآن سچا، قرآن کا رب سچا، ٹھیک؟ اللہ پاک نے اپنے سچے قرآن میں ایک لفظ فرما دیا کہ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، اور میں استغفار سے نعمتیں بڑھتی ہیں کہ بعض اوقات بندے کے منہ سے ایسا بول نکلتا ہے، اللہ سب کچھ چھین لیتا ہے، اور جب بندہ استغفار کرتا ہے اللہ نعمتیں دے دیتا ہے۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، استغفار سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے تو نے مجھے اتنا جسم دیا، اتنی صحت دی، اتنی عافیت دی، اتنا مجھ پہ کرم فرمایا، اللہ تیری عطا ہے، اللہ تیرا کرم ہے۔ ایک ایک چیز کو بیٹھ بیٹھ کے سوچتا ہے۔ اور آج میرے پاس ایک بندہ آیا، یقین جانیے بڑا عجیب، 35 سال سے اوپر کی اس کی عمر ہے، کہنے لگے مجھے ہر مہینے خون کی بوتل لگتی ہے، میرے گھٹنے میں گیپ آ گیا ہے، میں چل پھر نہیں سکتا، مجھے ہیپاٹائٹس ہو گیا، میرا جگر سکڑ گیا، مجھے یہ مرض، مجھے یہ مرض، مجھے یہ مرض۔ وہ مجموعہ امراض تھا، وہ مجموعہ امراض تھا۔ ہائے ہائے، فضاؤں میں ساری دنیا کی بیماریوں کے جراثیم تیرتے پھر رہے ہیں، تیرتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو ایک کائنات کی طاقت ہے حفاظت کی جو ہمیں ان بیماریوں سے بچا رہی ہے۔ یہ کائنات میں ساری جہان کے جراثیم پھر رہے ہیں۔ اس ایک نظام ہے اس کریم کا، اللہ جل شانہ نے ہمیں بچا دیا اور اللہ بچا رہا ہے۔ ایک پل کے اندر ساری دنیا کی بیماریاں اس کو لگا کے رکھ دے تو کر کیسے
دوستو اللہ جل شانہ نے ہم پہ کرم فرمایا، اللہ پاک نے ہم پہ فضل فرمایا، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ان کا شکر ادا کرو میرے دوستو۔ صحت کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، انسان ہونا نعمت ہے، یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں کوئی خنزیر، کوئی جانور، کوئی گدھا نہیں بنایا، اللہ ہمیں کتا بنا دیتا، اللہ نے نہیں بنایا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتوں کا میرے دوستوں شکر ادا کرو۔ تو ٹھیک ہے نا بھائی، اپنے سے کم کر تو دیکھیں۔ اچھا نعمتوں کا شکر ہوگا نا، پھر ایک خوشخبری بھی سنا دوں، یہ ٹینشن اور ڈپریشن سارا ختم ہو جائے۔ ٹینشن اور ڈپریشن کا تعلق ہے اوپر والے کو دیکھنے سے، اور جب نیچے والے کو دیکھنا شروع کر دیں گے کہ میرے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، پھر ہوگا شکر، اور پھر اپنی اس موجودہ نعمت سے جو اللہ نے دی ہے اس پہ اطمینان اور تسلی ہوگی، ٹینشن ڈپریشن ختم۔ میں تو کہتا ہوں ہر ماہ میں آپ کے لیے خیر خائی کا نیا پیکج لاتا ہوں، کہتا نہیں ہوں ہر ہفتے خیال کرتا ہوں، اور وہ میرا پیکج سائنسی ہوتا ہے، اس میں لفظ سائنس نہیں ہوتا، لیکن وہ آج کی سائنس کی ضرورت ہوتا ہے۔ نیچے کو دیکھو گے، نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، نعمتیں بڑھ جائیں گی، ٹینشن ختم۔ نعمت بڑھوانا چاہتے ہیں نا، اسی ٹینشن ہے نا، اچھا نعمت بڑھ جائے گی۔ جب نیچے والے کو دیکھو گے، اللہ اس کے پاس تو یہ ہی نہیں ہے، میرے پاس تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور پھر ایک اطمینان قلبی نصیب ہوگا، اسی کا نام ٹینشن ختم ہے۔ اور جب استغفار کریں گے اور اللہ پاک جل شانہ مغفرت فرما کے، رحمت فرما کے نعمتیں بڑھا دے گا، ٹینشن ختم۔ میں تو یہ ٹینشن ختم کرنے کے نسخے بتاتا ہوں، پریشانیاں دور کرنے کے فارمولے بتاتا ہوں، کیونکہ حکیم ہوں نا، اب حکیموں کے پاس چھوٹے ٹوٹکے بھی بعض اوقات کام کر جاتے ہیں۔ جہاں بڑے بڑے نسخے، بڑے بڑے انجیکشن، بڑی بڑی دوائیں کام نہیں کرتی، وہاں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے کام کر جاتے ہیں۔ آپ کو میں ٹوٹ کے بتاتا ہوں، اب بھی اگر عمل نہ کریں تو دنیا کی راحت، فرحت، رحمت، عافیت، برکت، کرم، فضل، جود، سخا، عطا، یہ ساری چیزوں کے نسخے بتاتا رہتا ہوں آپ سے۔ میں چاہتا ہوں آپ خوشحال رہیں، شاداں فرحاں رہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اچھا اس کو دور کرنے کی تدبیریں بتاتا ہوں۔ یہ جو میری نفسیات ہیں، یہ کوئی دوائی نہیں دیتے، صرف لفظ بتاتے ہیں اور تدبیریں بتاتے ہیں۔ ایسے ہے کتنی بڑی چیزیں لیتے ہیں اور کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور میں آپ کو روحانی چیزیں آج کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں سارا دن لوگوں کے دکھتے سلگتے مسائل کو سنتا، پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، معاشرے کی رگیں اور معاشرے کی لفظوں کو کچھ سمجھتا ہوں تھوڑا سا۔ یہ سب احوال عالم کیا ہے، احوال عالم، پوری دنیا کا حال کیا ہے، گھروں کے اندر کیا ہو رہا، میری زندگی رازوں کا مجموعہ ہے، گھروں کے اندر کیا ہو رہا، یہ ساری چیزیں میری نگاہوں میں آتی ہیں، تو ان کے بارے میں بیٹھ کے اللہ سے مانگتا ہوں، یا اللہ اس کا حل کیا ہے۔ پھر اللہ پاک ان حضرات پریشان لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ مجھے ان چیزیں سجا دیتا ہے، اور جو میں آپ کی خدمت بیٹھ کے عرض کرتا ہوں۔ نعمتوں کا شکر، اپنے سے کم تر پہ نظر رکھنا، استغفار کرنا، اور ایک ایک نعمت کو بیٹھ کے گنوانا، اپنے آپ کو سنوانا، اور اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا۔ کیا یہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں، اور کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہماری ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اس دور کی ضرورت ہے، ہر دور کی ضرورت ہے، کرنا بھی چاہیے، ہے بھی صحیح۔ کوشش کریں میرے محترم دوستوں، کوشش کریں، ان باتوں پہ، ان فریادوں پہ آپ توجہ کریں۔ دنیا میں بھی راحت کے سامان ہیں، آخرت میں بھی راحت کے سامان ہیں، دنیا میں بھی فرحت کے سامان ہیں، آخرت میں بھی فرحت کے سامان ہیں۔ تو پھر کوشش نہ انشاءاللہ کریں گے، اللہ سے آپ مانگیں بھی صحیح۔ وہ کہتے ہیں دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک محنت، ایک دعا، ایک محنت، ایک
اب یہ ذکر دعا ہے، محنت بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے.